السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے، آج کا وشے ہے مومنوں کے اوصاف، مومنوں کی خوبیاں، ایمان والوں کی وشیشتائیں۔ اور اس تعلق سے آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 71 پڑھی گئی ہے، معروف آیت ہے۔ رب کا فرمان ہے، اللہ کا آدیش ہے، رب ذوالجلال والاکرام نے، ہمارے خالق و مالک نے ہم مومنوں کی، ایمان والوں کی اچھائیوں کا ذکر کیا ہے، ایمان والوں کی خوبیوں کا بیان ہوا ہے، ایمان والوں کے اندر کیا خوبیاں ہیں یا مومن کو کیسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رب نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے سہیوگی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دینے والے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کا ازالہ کرنے والے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، کون بیان کر رہا ہے میرے بھائیو؟ ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمارا جنم داتا ایمان والوں کے اوصاف، ان کی وشیشتاؤں کا ذکر کر رہا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے سہیوگی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایمان والے، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ تو پہلی خوبی ہوئی، پہلی اچھائی جس کے بارے میں رب نے ذکر کیا۔ اب آگے آئیں، اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دوسری خوبی ایمان والوں کی کہ وہ دوسروں کو خیر اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ آگے بتایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، غریبوں کا اور مستحق لوگوں کا، حقدار والوں کا حق ان کے مالوں میں رب نے رکھا ہے۔
ان مستحق لوگوں تک، حقدار لوگوں تک، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں تک ان کا حق اپنے مالوں سے نکال کر ان تک پہنچاتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اللہ کا کہا مانتے ہیں، جن کاموں کا اللہ نے، رب نے حکم دیا ہے ان کو کرتے ہیں، جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے اس سے خود کو باز رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ رب کے کہا ماننے کے ساتھ ساتھ، رب کی اطاعت بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا کہا بھی مانتے ہیں، جن کاموں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے بجاوری کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے رک جاتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے خالق و مالک دیا کرے گا، رحم کرے گا۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ دیا کرے گا، اللہ ان پر رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ میرے بھائیو، سورہ توبہ کے 71 نمبر آیت میں چند خوبیوں کا ذکر ہوا ہے، مومنوں کے چند اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلی خوبی اللہ نے بیان کیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والوں کی یہ اوصاف ہیں، چاہے ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں ہوں، ان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، ان کے اندر یہ اچھائی ہونی چاہیے، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار بنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دیں۔ ہمارے مرد اور ہماری عورتوں کو بھی چاہیے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرے، اپنے اندر وہ اچھائی لائے، اپنے اندر وہ ساری وشیشتاؤں کو جمع کرے لائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، صحیح بخاری کی 481 نمبر کی حدیث ہے، جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ دیکھیں میرے بھائیو، مومن، ایمان والے دوسرے مومنوں کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک عمارت اور ایک دیوار کی مثال دی جا رہی ہے، بلڈنگ کی مثال اور بلڈنگ کا اداہرن دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ مومنوں کو اس طرح ہونا چاہیے، یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بنتی ہے، اس طرح۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام، کہ اسلام ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، گاؤں گھر میں جیون بتانے کا حکم دے رہا ہے، اور اس طرح کہ مومنوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھی بنے، میل محبت کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ میرے بھائیو، بلکہ
وشبک بین اصابع، اللہ کے نبی نے اس طرح اپنے انگلیوں کے درمیان تشبیک دیتے ہوئے اداہرن دے کر سمجھایا کہ اس طرح مومنوں کو ساتھ میں ہونا چاہیے، مل کے رہنا چاہیے۔ مومنوں کو اپنے بھائیوں کو اگر تکلیف پہنچے، دکھ ہو، تو وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ درد ہم مومن اپنے اندر محسوس کریں، نہ یہ کہ ہم الٹا اپنے مومن بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث آتی ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی 6011 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 2586 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے بارہا، آپ سب نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ میرے بھائیو، کتنی پیاری بات، اور کس طرح مثال دے کے اللہ کے نبی نے مومنوں کو معاشرے میں، سماج میں بہترین انداز میں، اچھے انداز میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ کہا کہ مثل المؤمنین فی توادہم، آپسی محبت میں، کہ مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، پریم کے ساتھ رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ دیا کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں ساتھی بننے کی مثال اور اس کا اداہرن ایک جسم کی طرح ہے، ایک شریر کی طرح ہے۔ اذا اشتکى منہ عضو، جب شریر کا کوئی انگ یا جسم کا کوئی حصہ کسی تکلیف میں، درد میں مبتلا ہوتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، وہ تکلیف، انگ کی وہ تکلیف، جسم کے کسی حصے میں پائے جانے والی جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے، پورے جسم، پورا شریر اس تکلیف کا احساس کرتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مثال دیکھیں کہ اگر ہمارے مومن بھائی کو تکلیف ہو، کشٹ ہو، پریشانی آئے، تو اس پریشانی کو ہم اور آپ محسوس کریں اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی، کشٹ کرنے کی کوشش کریں، پریشانی میں ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اس طرح مومنوں کا آپس میں رہنا چاہیے۔ یہی اسلام، یہی اسلام کی اچھائیاں، یہی اسلام کی وشیشتا ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سن لیا کہ مومنوں کے اور بھی خوبیاں، جہاں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ساتھی بنیں، وہیں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مومنوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دینی چاہیے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف اور خیر اور بھلائی اور اچھائی کی ایک دوسرے کو دعوت دینا چاہیے اور منکر سے روکنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو غلط راہ کی طرف جا رہا ہے، ہمارے جو بھائی بہک گئے ہیں، ہم انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں، اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں، پیار محبت کے ساتھ، یامرون بالمعروف، تاکہ وہ آپ کی بات کو سنیں، سمجھے اور منکرات سے روکیں، غلط کاموں سے منع کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بہکے ہوئے ہیں یا غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے ہم چھوڑ دیں، نہیں، ہم انہیں منع کریں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو منع کریں، روکیں، خیر کی طرف بلائیں، اچھائی کی دعوت دیں۔ اور پھر مومنوں کے اوصاف اور خوبیاں یہ بھی ہیں کہ وہ نماز پر قائم و دائم رہتے ہیں، اقامت صلاۃ پر قائم ہے، نماز کو، اس نماز کی جو ارکان ہے، واجبات ہیں، سنن ہے،
اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وقت پر جماعت کے ساتھ، یہ مومن ہے، یہ مومن کی اچھائیاں، یہ مومن کی خوبیاں ہیں۔ اور پھر ہمارے مالوں میں اللہ نے حقداروں کا حق رکھا ہے، تو اگر مال ہمارا نصاب تک پہنچ جائے، چاہے وہ مال روپے پیسے کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، اناج اور غلے کی شکل میں ہو، تو پھر جو زکوٰۃ اللہ نے ہمارے مال میں فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، وقت پر زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں، مسکینوں میں، یا ہمارے رشتہ دار ہوں، قرابت دار ہوں، ناطے دار ہوں، وہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے مال لینے میں، تو ان تک ہم زکوٰۃ کا مال پہنچائیں اور دیں۔ یا ہمارے پڑوسی اگر مستحق اور حقدار ہیں تو ان تک اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکال کر ان لوگوں میں دیں، تاکہ یہ آپسی محبت مزید قائم رہے، آپسی عداوت و دشمنی ختم ہو جائے، ایک دوسرے کو چاہنے لگے، اور معاشرے سے، سماج سے فقر و فاقہ، غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ سارے فوائد ہیں زکوٰۃ دینے کے۔ اور پھر اللہ اور اللہ کا رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو بجا لانے میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ ہر موڑ پر اللہ نے کیا کہا ہے، کس بات کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے رب نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے کن کاموں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، ہر میدان میں ہم خیال رکھیں گے۔ آج گمراہیاں پھیل گئی ہیں، کیوں؟ ہم نے اطاعت الہی کو چھوڑ دیا ہے، رب کا کہنا ماننا بھلا دیا ہے، ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے خاص کر ہم انہی کاموں کو کرتے ہیں، اس سے خود کو نہیں روکتے، باز نہیں آتے، اور اسی طریقے سے کھل کر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں، اگر ہم اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو بجا لائیں گے ہر میدان میں، تو پھر اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دیا کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، اللہ کا رحم و کرم ہوگا، اللہ ہم پر دیا کرے گا، اللہ کی مدد ہمیں ملے گی، اللہ ہماری تکلیف، ہمارے کشٹ، ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب الہی سے بچائے گا، جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے گا، جب ہم اپنے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، تو یہ چند اوصاف، چند خوبیاں، چند وشیشتائیں، چند اچھائیاں مومنوں کے بیان کیے گئے ہیں قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ امید ہے کہ مفید ثابت ہوں گی، اور ہمارے بھائی اپنے اندر یہ ساری خوبیاں اب پیدا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔